بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل عقیقہ۔ عقیقہ کسے کہتے ہیں؟ بچے کی پیدائش پر شکرانے کے طور پر جو قربانی کی جاتی ہے اسے عقیقہ کہتے ہیں۔ عقیقہ کی وجہ تسمیہ۔ عقیقہ کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ عقیق ان بالوں کو کہتے ہیں جو پیدائش کے وقت بچے کے سر پر ہوتے ہیں، تو چونکہ یہ قربانی اس وقت ہوتی ہے جبکہ پیدائشی بال مونڈے جاتے ہیں، اسی مناسبت سے اس قربانی کا نام عقیقہ رکھ دیا گیا۔ عقیقے کا حکم۔ بچہ بچی کی طرف سے عقیقہ کرنا واجب تو نہیں، البتہ مستحب ہے۔ بچے کی طرف سے عقیقہ کون کرے؟ اصل تو یہی ہے کہ بچے کا والد عقیقہ کا انتظام کرے، لیکن اگر نانیحال والے عقیقہ کر دیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، جیسا کہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کی طرف سے خود عقیقہ فرمایا۔ عقیقہ میں کتنے جانور ذبح کریں؟ عقیقے میں لڑکے کی طرف سے 2 بکرے بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا بکری ذبح کرنے کا حکم ہے۔ اگر 2 بکری کی گنجائش نہ ہو، اگر لڑکے کی طرف سے 2 بکرے عقیقہ کرنے کی گنجائش نہ ہو تو 1 ہی بکرے سے عقیقہ کرنا بھی درست ہے، اور اگر بالکل گنجائش نہ ہو تو سرے سے عقیقہ ہی نہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا دونوں بکرے ایک ساتھ ذبح کرنے ضروری ہیں؟ لڑکے کی طرف سے عقیقہ کرنے میں دونوں بکروں کو ایک ساتھ ذبح کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ 1 بکرا آج ذبح کر دیا جائے اور دوسرا بکرا اگلے ہفتے ذبح کر دیا جائے۔ بڑے جانور میں قربانی کے ساتھ عقیقہ کا حصہ لینا۔ ایام قربانی میں قربانی کے بڑے جانور میں عقیقہ کی نیت سے حصہ لینا بلا شبہ جائز ہے، لیکن اگر وسعت ہو تو عقیقے میں بکرے بکری کی قربانی ہی افضل ہے۔ غیر ایام قربانی میں بڑے جانور میں عقیقے کے حصے۔ ایام قربانی کے علاوہ دنوں میں ایک بڑے جانور میں کئی بچوں کے عقیقے کے حصے لینے میں اختلاف ہے، لیکن راجح یہی ہے کہ جس طرح ایام قربانی میں عقیقے کے حصے لینا جائز ہے، اسی طرح غیر ایام قربانی میں بھی درست ہے۔ عقیقہ سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ عقیقہ سے بچے سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں، اور جب تک عقیقہ نہیں ہوتا ہے وہ اندیشوں میں گھرا رہتا ہے اور اس کی نشو و نما موقوف رہتی ہے۔ عقیقہ کس دن کیا جائے؟ افضل یہ ہے کہ عقیقہ پیدائش کے 7ویں دن کر دیا جائے۔ مثلا اگر جمعے کو پیدائش ہوئی ہے تو جمعرات کو عقیقہ کر دیں۔ رات میں بچہ کی پیدائش ہوئی تو دنوں کا حساب کب سے لگے گا؟ اگر رات کے وقت بچے کی پیدائش ہوئی تو یہ رات گزرے ہوئے دن میں شامل نہ ہوگی، لہذا اگلے دن سے عقیقہ کے دنوں کا حساب لگایا جائے گا۔ مثلا بدھ کا دن گزار کر رات میں بچہ پیدا ہوا تو عقیقہ کے دن کے لیے دنوں کی گنتی بدھ سے نہیں بلکہ جمعرات سے شروع ہوگی، اور اگلے بدھ کو عقیقہ کرانا مستحب ہوگا۔ اگر 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکیں، تو 14ویں دن یا 21ویں دن کر دیں، ورنہ جب بھی عقیقہ کریں تو دن کے اعتبار سے 7ویں دن کریں۔ بچہ اسپتال میں ہو تو کیا کریں؟ اگر بچہ اسپتال میں ہو تو اس کی طرف سے گھر پر عقیقہ کر دیں۔ عقیقہ کے لیے بچے کا سامنے ہونا ضروری نہیں، کوئی شرط نہیں ہے، اور قربانی سے پہلے یا بعد میں اسپتال ہی میں بچے کے بال منڈوا دیں۔ بچہ کی طرف سے دوسرے شہر میں عقیقہ۔ اگر بچہ ایک شہر میں ہو اور اس کی طرف سے دوسرے شہر میں عقیقہ کیا جائے، یا مثلا ایک بکرا ایک جگہ اور دوسرا بکرا دوسری جگہ ذبح کرایا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور جب عقیقہ کے بکرے ذبح ہو جائیں تو بچے کے بال منڈوا دیے جائیں۔ بڑے لوگوں کی طرف سے عقیقہ۔ اگر کسی کا عقیقہ بچپن میں نہ کیا گیا ہو تو بڑے ہونے کے بعد بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے،
مگر وقت مستحب کی فضیلت اسے حاصل نہ ہوگی۔ کیا عقیقہ میں دعوت ضروری ہے؟ عقیقہ میں قربانی کر کے دعوت ضروری نہیں ہے، بلکہ چاہیں تو کچا گوشت تقسیم کر دیں یا غربا کو کھلا دیں یا پکا کر گھروں میں بھجوا دیں، اور چاہیں تو مختصر دعوت کر دیں، نام و نمود اور ریاکاری کی نیت نہ ہو۔ عقیقہ کے دن سر کے بال مونڈنا۔ بچپن میں اگر عقیقہ کیا جائے تو مستحب ہے کہ بچہ بچی کے سر کے بال مونڈ کر اس کے وزن کے انداز سے سونا چاندی یا اس کی قیمت صدقہ کر دیں۔ بچے کے بال ذبح سے پہلے مونڈے یا بعد میں؟ ذبح کے ساتھ ساتھ بچے کے بال مونڈنا لازم نہیں ہے، بلکہ ذبح سے پہلے یا بعد میں جیسی سہولت ہو بال مونڈ سکتے ہیں۔ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لازم نہ سمجھا جائے، جیسا کہ ناواقف لوگوں میں مشہور ہے۔ کیا عقیقہ کے بغیر بچہ کے بال نہیں اتار سکتے؟ اگر جلدی عقیقہ کرنے کا ارادہ یا گنجائش نہ ہو تو عقیقہ سے قبل بچہ بچی کے بال اتارنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر جلدی عقیقہ کا ارادہ ہو تو عقیقہ کے دن بال اتارنا مستحب ہوگا۔ سر مڈانے کے بعد بچہ کے سر پر زعفران لگانا۔ عقیقہ کے دن سر مڈانے کے بعد بچہ کے سر پر زعفران وغیرہ خوشبو لگانے کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ کیا بڑی عمر میں بھی سر کے بال مونڈنے ضروری ہیں؟ اگر بڑی عمر میں عقیقہ کیا جا رہا ہو تو سر کے بال منڈوانے ضروری نہیں ہیں، بلکہ بڑی عمر کی لڑکی کے بال مونڈنا ناجائز ہے۔ مرحوم بچہ کا عقیقہ۔ اگر عقیقے سے پہلے بچے کی وفات ہو جائے تو بعد میں اس کی طرف سے عقیقے کا حکم نہیں ہے۔ عقیقہ کی کھال کا حکم۔ عقیقہ کے جانور کی کھال کا حکم بھی وہی ہے جو قربانی کی کھال کا ہے۔ بہتر ہے کہ اسے بعینہ صدقہ کر دیا جائے یا فروخت کر کے اس کی قیمت مستحقین پر خرچ کر دی جائے، اور ڈول وغیرہ بنا کر اپنے استعمال میں بھی لا سکتا ہے۔ عقیقہ کے وقت بچے کا نام رکھنا۔ بہتر ہے کہ جس دن عقیقہ کیا جائے اسی دن بچے کا اچھا سا نام بھی رکھ دیا جائے۔ ختنہ سنت مؤکدہ ہے۔ ختنہ اسلام کا شعار اور سنت مؤکدہ ہے، اس لیے بچپن ہی میں بچوں کی ختنہ کا اہتمام ہونا چاہیے۔ بچہ کی ختنہ کب کرائی جائے؟ بچہ کی ختنہ کے لیے کوئی وقت متعین نہیں ہے، اس لیے اس میں بچے کی صحت اور حالت کو دیکھ کر مناسب وقت تجویز کرنا چاہیے، اور جتنی کم عمری میں ختنہ کرائیں اتنا ہی بہتر رہتا ہے۔ بچہ کے کان میں اذان و اقامت۔ مستحب ہے کہ بچہ کی پیدائش کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کے کلمات کہے جائیں۔ بچہ کے کان میں اذان و اقامت کی حکمت۔ پیدائش کے فوراً بعد بچہ کے کان میں اذان و اقامت کے کلمات کہنے کا حکم کئی حکمتوں پر مبنی ہے۔ مثلا کلمات اذان سے شیطان دفع ہوتا ہے، تو گویا بچہ کو شیطان کے اثر سے بچانا مقصود ہے۔ کلمات اذان و اقامت توحید خالص اور ایمانیات کے اقرار کے ساتھ ساتھ اسلام کے سب سے اہم رکن نماز کی دعوت پر مشتمل ہیں۔ بری بنا عالم عنصری میں آنے کے بعد بچے کے پردہ سماعت سے ان کلمات کا گزارنا دراصل اس کے دل کی گہرائیوں میں ایمان و عمل کے جذبات جاگزی کرنے میں بہت مؤثر ہے۔ اذان و اقامت کے ساتھ بچہ کے کان میں تعوذ پڑھنا۔ مستحب ہے کہ پیدائش کے بعد بچہ کے کان میں شیطان سے حفاظت کی دعا پر مشتمل یہ آیت بھی پڑھی جائے، انی اعیذها بک وذریتها من الشیطان الرجیم۔ میں آپ سے اس کے لیے اور اس کی نسلوں کے لیے ملعون شیطان سے پناہ چاہتا ہوں۔ بچہ کی تحنیک۔ مسنون ہے کہ بچہ کی پیدائش کے بعد کسی نیک شخص سے کھجور چبوا کر اس کا شیرہ یا کوئی میٹھی چیز مثلا شہد وغیرہ بچے کے تالو میں چٹا دیا جائے،
اور نیک لوگوں سے بچہ کے لیے دعا کرائی جائے۔ دور نبوت میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اپنے نومولود بچوں کو